بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی آیتوں پر ہم سورہ یونس کے چلتے ہیں اور 31 سے 33 میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اور آگے بھی خیر یہی ٹاپک چلے گا کہ لوگ کیوں شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہا ہے، انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آپ ان سے پوچھئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین کے نظام سے، اور کس کے اختیار میں ہے یہ سننے کا پاور اور دیکھنے کا پاور، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون ہے جو انتظام کرتا ہے تمام معاملات کا. تو ضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ. پھر آپ ان سے پوچھئے پھر کیوں تم نہیں جو ہے وہ ڈرتے ہو، اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو. آیت نمبر 32. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. مزید اللہ تعالیٰ غور و فکر دلواتے ہیں ہمیں کہ جب کہ وہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، سو کیا رہ جاتا ہے، یعنی کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے، سو کہاں تم پھرے جاتے ہو. آیت نمبر 33. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جب لوگ غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح حق ثابت ہوئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، اور وہ بات کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں، اور آگے کچھ آیتوں میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے کہ جب کسی کی زندگی سے ہدایت نکل جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں بچتا ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ہم جو اس کا خلاصہ کریں گے. جیسے کہ آیت نمبر 31 میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کون وہ رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین کے نظام سے، اور کس کے اختیار میں ہے یہ تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور جو ہے وہ کون نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون جو ہے وہ انتظام کرتا ہے، مینج کرتا ہے تمام کاموں کو. اب دیکھیے یہ جو ہے جن کے سامنے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ تمام باتیں پوچھو گے تو ضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ. تو آپ ان سے جو ہے وہ کہیے افلا تتقون کہ پھر کیوں تم جو ہے اس سے ڈر نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. استغفر اللہ. سوچے ذرا آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے، اصل میں بات کیا ہے، یہ جو مشرکان مکہ تھے ان کا انہوں کے مزاج کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور یعنی کہ لیکن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مالک نہیں مانتے تھے. جب دیکھیے کہ انسان کسی کو مالک مانتا ہے نا تو اس کے
जो है वो तसव्वुर में हिसाब किताब का एक कि सेंस आता है कि अगर मैंने किसी को मालिक माना तो मुझे उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मुश्रिकाने मक्का का यही हाल था कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला को सब कुछ मानते थे। खालिक राज़िक, हाँ, अल्लाह हमें रिज़्क देता है, अल्लाह हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है और ये सब कुछ आँख कान हम नाक उसने दिया है, लेकिन वो अल्लाह को मालिक नहीं मानते थे। ये तो देखिए कि बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके घर में कई चीज़ें होंगी आपके इस्तेमाल की ना, आप कबर्ड ले, फ्रिज ले, क्रॉकरीज़ ले लें, आपके घर के जो यानी कि समझिए कि राशन वग़ैरह है या आपके कपड़े हैं या कुछ भी। जो भी समझो कि अगर कोई बाप है वो ले आता है या अगर बीवी है उसका शौहर लेकर आता है। बीवी कहती है हाँ, ये फ्रिज मेरे शौहर ने लाया, ये कबर्ड मेरे शौहर ने लाया, ये मेरे घर का पूरा सिस्टम मेरे शौहर ने जो सेट किया है। ठीक है चलें, खूब तारीफ़ें कर रही है, वो कह रही है, हाँ, लेकिन वो ये कहे कि भई मैं फिर भी अपने शौहर को इस घर का मालिक नहीं समझती हूँ। तो एक बात बताएँ आप, फितना होगा या उस घर में सुकून होगा? फितना ही होगा ना। किस कदर जो है आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और इतना फसाद मच जाएगा घर में। बिल्कुल यही मिजाज देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कोई भी मिसाल नहीं है। लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, इंसानी एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हम बातों को समझ पाते हैं। बस यही रवैया मुश्रिकाने मक्का का था। वो बिल्कुल भी चूँकि वो आखिरत को नहीं मानते थे। अब जब भाई वो आखिरत को नहीं मान रहे हैं, तो उनके ज़हन में जो है उनके तसव्वुर में हिसाब-किताब भी नहीं था। अब अल्लाह सुब्हाना ताला को अगर वो मालिक मानते, तो उन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला को हिसाब देना पड़ता, अमाल का हिसाब देना पड़ता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने माल दिया, औलाद दिया, उसका हिसाब उन्हें देना पड़ता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि भई इनसे पूछो ज़रा, क्या वजह है कि तुम अल्लाह को मालिक नहीं मानते हो? पूछो इनसे ज़रा। हाँ? और ये शऊर को बेदार करने की बात है। इन आयतों को क्यों सुनाया जा रहा है? ताकि इंसान जो है अपने शऊर को बेदार करे, सोचे, गौर व फ़िक्र करे। और वो गौर व फ़िक्र क्या है? कि सोचो ज़रा तुम कि आसमान और ज़मीन का जो सिस्टम है, इसके ज़रिए रिज़्क कौन तुम्हें दे रहा है? ये सवाल मुझसे और आपसे भी किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जवाब दे देंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रिज़्क देता है आसमान और ज़मीन से। उसी तरीके से और इनसे ये भी पूछो कि किसके इख्तियार में है? अभी बहुत गौर व फ़िक्र की बात है देखिए। ये जो आपकी आँखें हैं, ये आपके सुनने का पावर, ये आपकी आँखों में देखने का पावर और उसी के साथ-साथ यानी कि ये जो कौन है, किसके हाथ में इसका पावर है? देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये कान दिया है, ये आँखें दी है कि अगर कोई भी गलत बातें, नाहक बातें मेरे और आपके सामने कर रहा है, तो अपने कान का आप ज़रा शेप पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से अल्लाह ने इसको जो है वो बनाया है। कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने इसको बनाया। छोटा-सा देखिए कि हाफ सर्कल जैसा कान के शुरू में जो आपको नज़र आता है ना, इसको बनाने का क्या मकसद है अल्लाह सुब्हाना ताला का? इसलिए कि भई कोई गलत चीज़ तुम्हारे सामने बोली जाए या कोई सुना रहा है, फ़ौरन उसको आप प्रेस कर दें। आप ज़रा प्रेस करके देखिए उसको दोनों कानों के हाफ सर्कल को जो छोटा-सा है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं आएगा। यूँ ही अल्लाह ने कान का शेप ये नहीं दिया है। तो ये जो सुनने का पावर अल्लाह ने दिया है, मेरी और आपके लिए गौर तलब बात ये है कि मैं और आप इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? ये इतनी खूबसूरत नियामत अल्लाह ने जो दी है, मैं इसका क्या इस्तेमाल करती हूँ? अब आँखों का शेप अल्लाह ने ऐसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको जब कोई गलत चीज़, नाहक चीज़ हमारे सामने आई है, तो फ़ौरन हम अपनी आँखों को बंद कर लें। ऐसा नहीं है कि भई नहीं मैं नहीं बंद कर सकती हूँ, मुझे बड़ी मेहनत लगती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विदिन अ सेकंड अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ या जो है वो बेहयाई की चीज़ या फिर नाहक चीज़ आपके सामने कोई अगर लाकर दिखा रहा है आपको या आप खुद देख रही हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे इख्तियार में है, ये मैंने तुम्हें दिया है। अगर मैं किसी की समाअत को छीन लूँ, तुम्हारी आँखों के देखने के पावर को छीन लूँ, तो कोई भी तुम्हें इसको वापस नहीं दे सकता। सूरह अनाम में तकरीबन हम इसको पढ़ चुके हैं।
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی دولت بھی لٹا دو تو تمہیں یہ نعمت کوئی نہیں دے سکتا ہے. ایک شخص تھا، اس سے پوچھا گیا کہ اگر گاڈ تم کو کوئی، یعنی نان مسلم تھا، تم کو کوئی اگر سمجھے کہ بلیسنگ دینا چاہے، کوئی نعمت دینا چاہے تو تم اسے کیا مانگو گے؟ تو اس شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پل کے جھپکا نہیں پاتا تھا. آپ سوچے ذرا، یہ ہم کتنے یعنی کہ کچھ ہی منٹ میں ہم نہ جانے کتنی دفعہ اپنی پلکوں کو جو ہے مطلب جھپکاتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اختیار دے گاڈ تو میں اس کو یہ کہ مانگوں گا کہ میں کم سے کم میری پلکوں کو میں جھپکا سکوں. یہ اپنے آپ سے بند نہیں ہوتی ہے اور کنٹینیو وہ اب کھلی ہونے کی وجہ سے کنٹینیو اس کی آنکھوں سے پانی گرتے رہتا ہے. اور دنیا کا کہے کہ آپ اتنا رچ مین، اور اس کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا تھا کہ میری پوری دولت بھی لے لے اوپر والا اور مجھے یہ نعمت دے دے تو میں اس سے یہ نعمت مانگوں گا. سوچے پھر یہ پلک جھپکانا بھی میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نہ چاہے تو ہم اس کو جھپکا بھی نہیں سکتے. میرے اور آپ کی مرضی تو ہم بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے. سوچے ذرا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی کانوں کو سلامت رکھا ہے، تو اس کا شکر ادا کرے. اور اس کا شکر کیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرے. بس شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کر لے. یہ رب کی شکر گزاری ہے، اس کا مس یوز نہ کرے بالکل بھی. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ دیکھیے کہ اگر کوئی سمجھے کہ آنکھ اور کان کا اگر کوئی مریض ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، تو یعنی کہ وہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، آنکھ کان کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. لیکن قرآن دیکھیے کہ انسان جب سمجھتا ہے تو وہ قرآن جو ہے وہ دلوں کی بیماری کا شفا ہے. فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو نعوذ باللہ ڈپریشن کی بیماری ہو جائے. اب جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، کبھی آپ کو ان سے اگر سابقہ پڑا ہو تو آپ ان سے پوچھیے کہ وہ سائیکو کے ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے، وہ کیا پوچھتے ہیں. ایکسپیرینس کرے اس چیز کو. جب وہ سائیکلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا تو سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیے بھائی سنائے، آپ کو کیا سنانا ہے. بات آ رہی سمجھ؟ وہ پہلے سامنے والے کی سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ علاج کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جو نفسیاتی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، یہ دلوں کا روگ جو ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہیں. آج دیکھیے کہ دلوں کے اس روگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام میرے اور آپ کے پاس ہے. جبکہ انسان قرآن کے ذریعے اپنے دل کے روگ کو، دل کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ ڈپریشن جیسی تو عام بیماری میں سمجھتی ہوں ڈپریشن تو کوئی بیماری ہے بھی نہیں جہاں تک میری نالج ہے. بس انسان اللہ اور اس کی کتاب کے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے. اس کو کہ نیگیٹیوٹی اس کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں ان کو اللہ کے قریب کرنے کی، اللہ سے کنیکٹ کرنے کی، اس کی کتاب سے کنیکٹ کرنے کی. الحمدللہ جب کہ یوٹیوب کے لیکچرز بہت سارے لوگ اللہ کے حکم سے سنتے ہیں، اللہ سناتا ہے ان کو اور وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے ڈپریشن میں تھی، میں ایسی تھی، میں ویسی تھی، لیکن واقعی یہ اللہ کا کلام سن کے اللہ نے میرے دل کی بیماری کو دور کر دیا. جی ہاں، میرا اور آپ کا تو مقصد بھی یہی ہے نا کہ کلام لوگوں تک پہنچے اور لوگ آج دوائیوں کے جو مریض بنے ہوئے ہیں وہ اس چیز سے دور ہو جائے. اللہ ان کو اپنی کتاب کے ذریعے شفا عطا کرے. تو کیسے ہوگا یہ؟ اللہ کی دیکھیے کہ اللہ کے دین کی طرف آنے کی اتنی بڑی جو ٹھیک ہے، اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کان کا یعنی سننے کے پاور کا اور جو ہے اپنے دیکھنے کے پاور کا استعمال کرے. تو انشاءاللہ وہ بہت جلد اللہ کے دین کو پالے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سوالات پہ دھیان دیجئے کہ رزق کون دیتا ہے، تمہارے سننے کے پاور کو اور آنکھیں کے پاور کو کون کنٹرول کرتا ہے. چلے ٹھیک ہے،
اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. بتاؤ بھائی کون جو ہے نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون ہے وہ جو نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ سوچئے یہ سوال کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس آپ لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ زندے سے مردے کو کیسے نکالنا. تو دیکھیے اس کی بہت ساری ایگزامپلس پہلے بھی دے چکی ہوں، ابھی بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک ماں زندہ ہے، بے جان نطفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رحم میں ٹپکاتے ہیں اور ایک جیتا جاگتا بچہ نکل آتا ہے. اسی طریقے سے بیج ہے، گٹھلی ہے، یہ بے جان ہوتے ہیں، زمین میں جاتے ہیں، لہلہاتے کھیت جو ہے وہ جاندار نکل آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈا ہوتا ہے، اس میں سے انڈے سے جو ہے بچہ نکلتا ہے، پھر وہ بچہ پھر انڈا دیتا ہے. یعنی وہ جیسے مرغی اور آپ اس کا لے لیں انڈے اور مرغی کا، مرغی جو ہوتی ہے وہ جاندار ہے نا، اور پھر اس کے اندر سے بے جان انڈا نکلتا ہے. چلیے یہ تو باتیں ہو گئی. اب ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس کو ہم اور کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے کہ دیکھیے ایک جو کافر انسان ہوتا ہے وہ بے جان ہی ہوتا ہے نا. پیچھے ہم سورہ انعام کی آیتیں ہماری کلاس میں چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر زندے اور مردے کو جو ہے وہ سمجھے، پھر اسے کافر اور مومن کی ایگزامپلس دی ہے، بیج ہے، گٹھلی ہے، ان چیزوں سے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کافر مردے کے دل میں اپنے کلام کو ڈالتا ہے اور ایمان کو ڈالتا ہے، اور وہ ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرسار ہو جاتا ہے. اور سوچے آپ ذرا کہ یہاں پر جو ہے مردہ کون ہے؟ کافر ہے، لیکن ایک زندہ دل انسان مومن کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ مجھ سے دور ہو کر ایک مردے والی زندگی مت گزارو، بلکہ ایک ایمان میں داخل ہو کر ایک زندہ دل ہو کر جو ہے وہ زندگی گزارو. اسی طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلا سوال، اور بتاؤ بھائی اور کون ہے جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے، کون ہے جو وہ سارا مینج کرتا ہے کاموں کو؟ سوچے اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت جملے ہمارے غلط ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ بنا لیا، میرا یہ کام ہو گیا. ایسا نہیں. یہ جملہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایڈ کریں کہ اللہ نے کروا دیا تو یہ کام ہو گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کون ہے؟ پلانر ہے، اور وہ مینج کرتا ہے چیزوں کو. پلان کے ساتھ ساتھ کاموں کو مدبر ہے. وہ المدبر اللہ کا نام ہے. اور دیکھیے کہ مدیر جو ہوتا ہے عربی میں پرنسپل کو کہا جاتا ہے. کہ جیسے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک اسکول ہے، کالج ہے، اس کی ساری جو ہے دیکھ ریکھ یا پھر اس کی پلاننگ، وہ سارا مینج جو ہے وہ کرتا ہے پرنسپل. اسی طریقے سے یہ پوری دنیا کے سسٹم کو جو کون مینج کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یقین کرے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھے کہ اللہ تو المدیر ہے، تو ہی سارے کاموں کو کرنے والا ہے. میں نے خود کو اور اپنے کاموں کو تجھے سونپ دیا، تیرے سوا میرے کاموں کو کوئی کرنے والا نہیں ہے. کوشش کرے دے کر دیکھیں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے. آج دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کا، بندہ خود سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے بھائی، تو اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں سب کروں، میں کروں، میں ٹھیک ہے، کر لو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ پر بلیو کرنا چاہیے. بلیو کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے سونپ دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے جو کام اللہ پلان کر کے اور جو مینج کرے گا کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ غلطی ہے انسانوں کی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سمجھ کر اپنے سوچتا ہے مجھے سارا پاور ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. جی نہیں. جب ہم اللہ کے حوالے اپنے کاموں کو کر دیتے ہیں نا، انسان بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پوچھو گے نا جب ان سے تو جلد وہ سب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ یہ سب کرتا ہے. تو بھائی ان سے پوچھو، کیا پھر تم ڈرتے نہیں اس سے؟ سوچے کیا پتا چلا کہ انسان جب تک اللہ کا ڈر نہیں رکھے گا اپنے اندر، وہ کبھی بھی اللہ کو مالک نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ مشرکان مکہ کا یہی سب سے بڑا فالٹ تھا. ان کے اندر سے تقوی نکل گیا تھا، اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں تھا.
آج میں اور چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، یا پھر اللہ نے جو مجھے یہ سننے کا پاور اور دیکھنے کا پاور دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، سبحان اللہ، بھائی یہ سب کرنے والی ذات تو اللہ تمہارا رب ہے، اور وہ کیسا ہے؟ الحق ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے، الحق، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور چیز حق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرا اور آپ کا اس پر پکا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حق نہیں ہے، یہ کتاب حق ہے، تو حق ہے، سچا نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا۔ اور سوچی ذرا، جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو پھر خود اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ میرا حقیقی رب سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ آج نہ جانے کتنے باطل معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہم؟ ایک دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے بچے جب ہم سے نہیں ڈرتے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ اچھا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، تم میری بات نہیں سنتے ہو، ہے نا؟ یوں اسی طریقے سے کہتے ہیں نا بچوں کو۔ سوچے رب کا بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہو مجھ سے، تمہیں تو مجھ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے، اس کا ایک تو تم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو، اوپر سے میرا ڈر بھی نہیں رکھتے ہو۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا انسان پر کہ وہ رب جس نے سب کچھ دیا ہے اسی کے ساتھ اتنی ناانصافی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی بیکار نہیں پیدا کیا ہے جو ہم بیکار کام کریں۔ احسن تقویم اللہ نے کہا ہے کس کو؟ انسان کو۔ انسان میں نے تجھے بہت بہترین پیدا کیا ہے، لیکن انسان نے اپنے آپ کو بڑا ہی گندا بنا دیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 32 ہی دیکھیے کنٹینیو کہ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، جی ہاں، سو کیا رہ جاتا ہے باقی حق کے بعد سوائے گمراہی کے، یہ ہے حقیقت۔ جی ہاں، اس طریقے سے ایک دیکھیے میں نے کہا نا اللہ کے لیے کوئی ایگزامپل نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے شوہروں کو سلامت رکھے، ہم میں سے جو میریڈ ہے۔ دیکھیے جب ایک عورت کہ اس کی شادی ہوتی ہے اور چلیے اس کا شوہر ساتھ میں سب کچھ ہے، لیکن چلو کبھی بھی جب اس کا شوہر جب تک اس کے ساتھ ہے کبھی وہ کسی دوسرے مرد کو تصور بھی نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ، کہ میں کسی اور سے شادی کروں، استغفر اللہ، کبھی نہیں سوچتی وہ عورت۔ لیکن سوچے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا پھر کسی کا ڈیورس ہو گیا ہو، ہے نا، یعنی ان شارٹ کہ کسی بھی طریقے سے اس کا شوہر اس کی زندگی سے اگر چلا گیا ہو تو بتائے کیا بچا اس کی زندگی میں؟ کچھ نہیں بچتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، وہ آپ سوچیں کہ وہ سوچتی ہے کیا بچا میری زندگی میں؟ کچھ بھی تو نہیں بچا، بس اس کو اٹھا کے یہاں رکھے۔ ایک رب تعالی حق ہے، جب کسی کی زندگی سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، حق نکل جاتا ہے، یہ قرآن، یہ دین، یہ ہدایت نکل جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا اس کی زندگی میں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر تمہاری زندگی نکل گیا کچھ نہیں بچے گا۔ دیکھیے اس حصے پر تو مجھے نہیں پتا آپ نے کیا فیل کیا، لیکن میرے دل میں بڑی ہلچل سی ہو جاتی ہے کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ کسی کی زندگی سے حق نکل جائے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ یہی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر سب کچھ اللہ کو مانے، اپنے آپ کو کمپلیٹلی وہ اللہ کے حوالے کر دے، کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھ آ گئی تمہیں بات؟ تو بتاؤ بھائی فَأَنَّ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم جو ہے وہ پھیرے جاتے ہو؟ انسان تو کچھ خود نہیں پھر رہا ہے بلکہ کوئی تجھے پھیر رہا ہے، کوئی ہے تیرے پیچھے جو تجھے حق سے جو ہے وہ پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، بس اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس کے بعد دیکھیے حق آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
فسقوا انہم لا یؤمنون، دعا کرے کہ اللہ بالکل اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح حق ثابت ہوئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی۔ کیا بات ثابت ہو گئی اللہ کی؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی ہاں، کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس کو قبول نہیں کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ حق کو قبول کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے اللہ کا ڈر سب سے بڑی نعمت ہے۔ مانگا کرے، تڑپا کرے، بوڑھا سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ تیرا تقوی مجھے عطا کر، اللہ میں اس دنیا میں ایسے عمل کروں کہ تو مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ دین کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بننے والے اعمال سے مجھے دور کر دے، معاف کر دے میرے ان گناہوں کو، میری ان خطاؤں کو جو میں نے چھپ کر کیا یا جو میں نے ظاہر کیا، جو میرے لیے نیکیوں میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے، جو میری اصلاح نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ مانگا کرے، دیکھیں ان چیزوں کو مانگنے سے آپ کو ملے گی، ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حق جب بھی میرے سامنے آئے میں اس کو ماننے والی بنوں، نعوذ باللہ نہ کہ آنکھیں بند کر لوں اور اس کو جو ہے وہ نہ ماننے والی بنوں، بالکل نہیں۔ دیکھیے حق کو قبول کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے، اللہ کے ڈر کی نشانی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نہ جانے کتنا حق ان کے سامنے آتا ہے لیکن بس نہیں مانتے۔ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سن کر، حق کو دیکھ کر ماننے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔